ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فلاں شخص رشوت لیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صاحب اقتدار یا صاحب منصب شخص رشوت میں مبتلا ہوتا ہے؟ بالآخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی آفس کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں رشوت دینا پڑتی ہے؟ باب المدینہ کراچی کی کسی ہسپتال میں جی ماں باپ اپنے بیمار بچے کو لے کر پہنچے، ایمرجنسی میں داخل کروانا تھا ان کو، گارڈ نے ان سے رشوت مانگی۔ گارڈ کو رشوت نہ دینے کی وجہ سے وہ داخلہ نہیں دے رہا تھا، اور داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ علاج نہیں پا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے نے ہسپتال کے باہر دم توڑ دیا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اب ہمارے ضمیر کے مرنے میں، ہمارے احساسات کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی، اور ان ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی جن کے سامنے ان کا بچہ علاج مہیا نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑتا چلا جا رہا ہے، اور علاج اس لیے مہیا نہیں ہو رہا کہ وہ رشوت نہیں دے رہے۔ ہسپتال بنتا ہے اس لیے کہ لوگوں کی جان بچائے۔ ہسپتال بننے کی جو بنیادی وجہ ہے جی وہ ہے لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کو سہولت دینا، عام آدمی کی بیماری پریشانی جو بیماری کی وجہ سے اس کو دور کرنا۔ اب اس میڈیکل میں، اس میڈیکل کے شعبے میں ہی اگر یہ آ جائے، اب یہ چونکہ رشوت ہماری یوں سمجھے کہ معاشرے کی جڑ بنیادوں میں شامل ہو چکی ہے، تو کہاں پہلے ایک اندر میں جا کر کوئی بڑے لوگ رشوتیں لینے کی کوشش کرتے تھے معاذ اللہ، اب ایسا لگتا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، گارڈ سے لے کر چپراسی تک، جھاڑو والے سے لے کر مطلب کہ ٹیبل صاف کرنے والے تک، پیون سے لے کر بڑے بڑے نام تک، مختلف انداز سے، مختلف ناموں سے، مختلف طریقہ کار سے اپنی غربت، اپنی مفلسی بتا کر، یعنی ایک طبقہ ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے، پیشہ ورانہ بھیک مانگتا ہے، اور ایک ہے جو اپنے اس پیشے پر رہ کر رشوت مانگتا ہے۔ جی یہ رشوت مانگنے والا بھی بھکاری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ پیشہ ورانہ بھیک مانگنا اس کو بھی ہمارے علماء نے جائز نہیں لکھا، مگر یہ جو رشوت مانگ رہا ہے، یہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ رشوت مانگ رہا ہے، اور اس انداز سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مان والا ہے۔ بھیک مانگنے والا کسی کو تڑپا کر اس کی جان نہیں لے لیتا، بھیک مانگنے والا تڑپا کر کسی کو اس طرح نقصان نہیں پہنچاتا، مگر یہ رشوت مانگنے والا، رشوت کا بھوکا، یہ شخص عجیب و غریب ہے کہ یہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کر اپنی جیب گرم کرتا ہے، اپنے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنا یہ عجیب آدمی۔ بعض لوگ تو حقیقت یہ ہے کہ خالی ڈبہ ہوتا ہے بچتا ہے، انہوں نے صرف بازار میں، مارکیٹ میں، گلی کوچوں میں صرف اپنا بھرم جمایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا کوئی بھرم نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کے دلال ہوتے ہیں، ایک قسم کے یہ رشوتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، رشوتوں کے نام پر یہ مطلب کہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بتائیں گے یہ کہ میری بہت بات ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سامنے والے کو کسی اور سے ملنے نہیں دیتے، اور بیچ میں وہ رشوتوں کا لین دین کرواتے ہیں، اور بیچ میں اپنا وہ لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو لوگ بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرے میں ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ بچے سے پوچھیں بیٹا کیا بنو گے، تو شاید سب سے پہلے اس کی زبان پہ آئے گا ڈاکٹر بنوں گا۔ ڈاکٹر بنوں گا، اور اگر کہیں بھی کوئی چلا جائے نا، جیسے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چلا جائے، بہت بڑا پروفیشنل چلا جائے، لوگ اس کو دیکھ کر اتنی زیادہ وہ اٹریکشن نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے، لیکن کبھی جیسا اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر آ جائے نا، یہ ہمارے فلاں ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے، اکاؤنٹنٹ کو دیکھ کر حساب یاد نہیں آتا، وکیل کو دیکھ کر مقدمہ یاد نہیں آتا، لیکن ڈاکٹر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور یاد آ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو یہ، میرے پیٹ کو یہ، تو میری صحت کو یہ، تو یوں ڈاکٹر کی معاشرے میں بڑی قدر و منزلت پائی جاتی ہے، یہ اس کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میڈیکل شعبہ یہ کہلاتا ہی یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ لیکن جب اسی شعبے کے اندر ہی اس قدر رشوتوں کا معاملہ ہو، جو رشوت کی تعریف امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے جو لکھی ہے وہ بھی میں بیان کر دوں۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے، رشوت ہے،
یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے، لیکن اوپر سے دفع ظلم، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم کو ہٹانے کے لیے جو کچھ دیا جائے دینے والے کے حق میں رشوت نہیں یہ دے سکتا ہے، البتہ لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اس سے لینا حرام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کا حق دبا کر اپنے حق میں فیور لے لینا، ناجائز طریقے سے فیور لے لینا یا جائز طریقے سے، آپ کا حق ہے مگر وہ حق بغیر رشوت دیے مل نہیں رہا ہے تو آپ اسے فیور ہی لینا، یار میرا کام ہو جائے۔ تو اب یہ دو تین صورتیں سامنے آئی ہیں، برائے کرم غور کیجئے۔ آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے، آپ کو جو منصب ملا ہے، آپ کو جو عہدہ ملا ہے، چاہے وہ پیون لیول کا ہو، لیکن ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ جس میں لوگ آتے جاتے ہیں، اور یہ تو مریضوں کا معاملہ ہے یار، مریضوں کا معاملہ ہے جی، یا تو آتے ہی دکھیارے، مطلب بڑے سے بڑا مالدار کروڑ پتی اربوں پتی آدمی بھی اگر ہسپتال جاتا ہے تو عموماً یہ کہیں گے کہ وہ دکھ کی کیفیت میں گیا ہے، خوشی کے لیے تھوڑی جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کو مرض ہوگا یا پریشانی ہوگی، بچے کی امی کی، اپنی امی ابو کی، خود اس کی اپنی ذاتی پریشانی ہوگی۔ اب جیسے نہیں کہ ڈاکٹر دیکھتا ہے یار موٹی آسامی ہے کہ پتلی آسامی ہے، اس کے مطابق ہے۔ تو یہ تو چلو ڈاکٹری فیس پر تو کوئی ہم تبصرہ بھی نہیں کر رہے، مگر یہاں جو ایسا کرپشن ہے جس کو ہم رشوت سے تعبیر، دوسرے کا جہاں پر حق دبایا جا رہا ہے، حق دبائے جا رہا ہے، اور حق دبانے کے آپ طریقے دیکھیے یار کہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ اب ڈیڈ باڈی پر تو ویسے ہی، اور پولیس کیس ہو، ڈیڈ باڈی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، اب یہ جس اہل خانہ کی جس کی میت پڑی ہوئی ہے وہ تو بالکل کسی صورت میں لے کر ہی نکلے گا نا، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیڈ باڈی لے کر ہی جانی ہے، کہاں لے کے جانا ہے، مل نہیں رہی ہے، یہ نہیں مل رہی ہے، لسٹ مل رہی ہے، نہ جانے کہاں رکھ دیا، یہ کیس، یہ فارم بھر کے دو، وہ فارم بھر کے دو، اتنی تکلیفیں دیتے ہوں گے، میں ان تکلیف دینے والوں کو، خواہ وہ ڈیڈ باڈی کے نام پر دیں، پولیس کیس سے نام پر دیں، وارڈ بوائے کا انہوں نے کہا، سویپر کا انہوں نے کہا، صفائی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، اب ان کا کام ہے صفائی کر کے دیں، یہ چیزیں اٹھا کر دیں، باتھ روم صاف کرنا، بیڈ صاف کرنا، بیڈ شیٹ کلیئر کرنا، اور صاف ستھرائی اور مطلب کہ نیٹ اینڈ کلین کے جو معاملات ہوتے ہیں، مریض کی دیکھ بھال کے حوالے سے وقت پر چیزیں دینا کرنا۔ اب یہ اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو آپ کو فیور ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نفس اجارہ میں کوتاہی کرنا، کہ ان کا اجارہ ہی اس کام کا تھا کہ یہ کام کر کے دیں، تو انہوں نے اول تو نفس اجارہ میں خیانت کی، اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کام کرنے کا انہوں نے اجارہ لیا تھا۔ ایک تو نفس اجارہ میں انہوں نے کوتاہی کی، اور یہاں پر یہ اپنے آمدنی کو گویا کہ حرام کرنے جا رہا ہے۔ دوسری سمت اس نے یہ کیا اس لیے کہ میں ان کو تکلیف دوں، ان کو پرابلم ان کے لیے کریٹ کروں، ان کو ستاؤں، ان کو ذہنی اذیت کا شکار کروں، تاکہ یہ اپنا جیب ڈھیلا کرے، اور مطلب کہ جیسے کہ نا کتے کے منہ میں ہڈی دے، تاکہ مطلب کہ میں اس کا کام کر کے دوں۔ اب آپ سوچئے کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے۔ آپ بتائیے کہ اس کی جگہ پر آپ کا بیٹا، آپ مریض ہوتے، یا آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ہوتا جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اور کوئی اس طرح آپ کو ستائے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ ہمارے پر بیتے گی کیا؟ دو سینسز پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری سیلری کم ہے اسی لیے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سبھی لے رہے ہیں تو ہم لے رہے ہیں، تو سبھی بھاگ رہے ہیں جہنم کی طرف، میں اکیلا کیوں رہ جاؤں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے وہ محافظ جو پولیس بنائی گئی ہے، اس کے ایک ذمہ دار ہیں کوئی، ماشاءاللہ، غالباً ان کی باتیں پہلے سن لیتے ہیں، آپ کو انہی کی زبان سے بعض کے شاید جوابات بھی مل جائیں۔ رشوت اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ کئی جگہوں پہ تو ایسے ہیں کہ لوگ بڑے فخر سے وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں سے تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے تو رشوت کیوں لوگ لیتے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ لیتے ہیں جن کا ذریعہ انکم جو ہے وہ بہت اتنا ہے کہ جس میں اپنا گزارا نہیں ہوتا، وہ مجبوری میں لیتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ ان کا اپنا ایک اپنے اس پوسٹ کا، اس رینک کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ رشوت لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نقل کر رہے ہیں، نقل کے بعد ان کو پیسے دے کے وہ پاس ہو رہے ہیں،
پھر اسی طریقے سے وہ پیسے دے کے جاب میں آ جاتے ہیں، پھر اس طریقے سے وہ ایک سسٹم میں پورے سے رشوت دے کے جب آخر میں آ کے جس جاب پہ وہ آتا ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں رشوت دے کر آگے آیا ہوں تو میں نے آگے سے رشوت ہی لینی ہے۔ معاشرے میں بغیر رشوت لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ ظلم، زیادتی اور رشوت لے کے اور اس طریقے سے جو چیزیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی لائف بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کے پرابلم، ان کے مسائل بہت، میں کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے رشوت سے پیسہ کما کر اور اس کے بعد اپنی بچوں کی تربیت کی، تعلیم دی، اینڈ میں یہ ہوا ریٹائرمنٹ کے بعد گھر سے نکال دیا، وہ تمام پراپرٹی بچے لے کے اپنی جا کے ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ افسران ہوتے ہیں ان کے پاس جب انصاف کے لیے آتے ہیں تو ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو ہرٹ تب کرتے ہیں جب ہم اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس کے اندر جب ہم پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے یہاں پہ بیٹھ کر انصاف کو بیچ رہے ہیں۔ جو دکھی لوگ ہیں اگر ان کو ہم انصاف دیتے ہیں تو ان کی جو دعائیں ہیں ان کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی جو بددعائیں لیتے ہیں نا ان کا بھی انجام ہم نے دیکھا ہے، اور جو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، جو آپ کسی کو سروس دیتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، ان کی پریشانی دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ جو انہوں نے انجام بیان کیا غالباً یہ ان کی وہ دیکھی ہوئی باتیں تھیں جی کہ جس طرح اس طرح رشوت لینے والے لوگوں کا انجام ہوتا ہے، کیونکہ یہ عموماً اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، جی اور پیسہ جب آ رہا ہوتا ہے چاہے رشوت خور ہے یا سود خور ہے، اس طرح کے جو حرام روزی کما رہے ہوتے ہیں نا مختلف انداز سے، لوگوں میں ان کی تھوڑی سی آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب گرفت ہوتی ہے نا تو یہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ کے لیے کوئی کیوں آگے آئے گا جب آپ سے کسی کو ہمدردی ہوگی؟ یہاں کسی کو ہمدردی، رشوت خور سے کس کو ہمدردی ہوگی کہ جو اپنے اقتدار کا اور اپنے منصب کا اور اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جی لوگوں کا ستا رہا ہے، ان کی فائلیں دبا رہا ہے، یقین معنی فائلیں گھما دیتے، قصداً فائل گھما دیں گے۔ جی اب ڈھونڈتے رہو، موٹر سائیکل کی فائل گھما دی، کار کی فائل گھما دی، رجسٹریشن کی فائل گھما دی۔ بھیک مانگنے کے مختلف انداز ہیں نا، بھکاری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح لگتا ہے یہ رشوت خور جو ہے نا، ان کے رشوت لینے کی بھی بڑے مطلب کہ وہ مختلف انداز ہیں۔ میں ان کا کوئی انداز مہذب کیسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ رشوت انتہائی گندی شے ہے، اور ملک کو، قوم اور ملت کو نقصان پہنچانے میں یہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خاندان کے خاندان ادھر جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جس جاب پر ہے اگر رشوت کے، کیونکہ بعض اوقات ایسی جاب ہیں کہ رشوت نہیں لیں گے تو رشوت آگے دینی ہوتی ہے، وہ پوری چین بنی ہوئی ہے کہ اسی کی پوسٹ ہوگی، اسی کو جگہ ملتی ہے جو ہم کو کما کر دے گا۔ جیسے وہ رشوت خور کو اپنا کماؤ ملازم، جیسے کماؤ پتر بناتے ہیں نا، یہ کماؤ ملازم بناتے ہیں اپنا، کہ تو لے اور ہم کو دے، تو لے اور ہم کو دے۔ بعض لوگ تو ڈنڈیاں مارتے ہیں، ان کی رشوتوں کے بڑے معزز انداز ہوتے ہیں، اور وہ پیسے میں سے نہیں لیتے، بڑی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ کہلاتے فل جنٹل مین ہے، معاشرے میں بڑے ان کا نام و مرتبہ ہوتا ہے، اور شاید یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ رشوتیں نہیں لیتے۔ اسی طرح ایوری ویئر آپ چلے جائیے، رشوتوں کا معاملہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے رشوت کے بغیر آدمی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو برائے کرم مظلوموں کی بددعا سے ڈریے، ظلم سے ڈریے، رشوت کی حرام ہونے اور اس کی نوستوں اور عذاب الہی سے ڈریے، نیز اپنے اجارے اور جو آپ نے تنخواہ جس کام کے لیے، اس اجارے میں جو بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اس میں جو حرام روزی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، خدا را اس سے ڈریے۔ چاروں طرف سے یہ حرام کی یلغار ہوگی تو یہ حرام دھکا مار کر جہنم میں گرائے گا۔ لہٰذا برائے کرم ڈرنے ہی کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس وقت بیٹھے دیکھ کر سن رہے ہیں، سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو محفوظ فرمائے ان تمام تر چیزوں سے، اور ہمیں مطلب کہ رشوت سے پاک، صاف، طاہر، طیب رب کریم معاشرہ عطا فرمائے، تاکہ ہم بہت زیادہ مطلب کہ اصول طریقوں کے ساتھ نہیں ہے، جو اصول پہ نہیں، جو طریقوں پہ نہیں چلتا تو جو اس کے قانون بنے اس قانون کے مطابق لے، بیجا سفارشیں قبول کر اپنے منصب، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، ایسی سفارشیں قبول مت کیجیے، نااہلوں کو رشوت لے کر اور غلط سفارشیں لے کر سیٹوں پر بیٹھنے مت دیجیے۔ سارا کے سارا سسٹم درست کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم سب کو مل کر کرنا، معاشرہ مدینہ 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 ہو جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟